آئے مباہلہ، آئے تطہیر. آئے تطہیر کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ میں نے کہا سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوئی. آئے تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی. ان میں سے ایک موقع ہے 24 ذی الحج مباہلہ کے دن. آئے مباہلہ، فقط آپ مباہلہ کی خوشی نہیں منا رہے آج، آپ ملٹیپل جوبیلیشنز ہیں آج. کیوں؟ کل مباہلہ پہ رسول جائیں گے دن کے وقت. صبح صبح رسول اللہ نے چادر میں اپنے اہل بیت کو جمع کیا. ہائے 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 ہائے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صبح صبح رسول اللہ نے اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کیا. جن لوگوں کو پنجتن کی اصطلاح سے تکلیف ہوتی ہے نا، جب تک قرآن میں 2 آیتیں موجود ہیں، آیے تطہیر اور آیے مباہلہ، کوئی پنجتن کی اصطلاح کو اسلام سے نکال نہیں سکتا. 5 تن 5 انوار مقدسہ. آیے تطہیر میں حضور نے چادر میں جمع کیا، آیے تطہیر نازل ہوئی، پھر مباہلہ پہ لے کر گئے. اور اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجری کا فرق تھا، مباہلہ ہے 9ویں ہجری میں، اور اب جو واقعہ ہے وہ 10ویں ہجری میں. اب جو سنا رہا ہوں کہ آیے تطہیر بھی نازل ہوئی اسی وقت، پھر مباہلہ ہوا، اور پھر جب مباہلہ سے گھر آئے واپس تو 24 ذی الحج ہی کی شام تھی کہ علی گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد رکوع میں گئے، فقیر آ گیا. یا علی، بس جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکات میں. فقیر آ گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، انگشتری دے دی. یا اللہ. بعد میں بہت سو نے کوشش کی کہ وہ حالت رکوع میں انگشتری دیں. پتہ چلا بغض، یا علی، پتہ چلا بغض علی میں بظاہر نیک کام بھی کرو، لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے. بھائی ٹھیک. 24 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. 25 ہجری کو کیا ہوا؟ معذرت 25 ذی الحج. 24 ذی الحج کو یعنی 3 واقعات ہیں. آج ایک عید نہیں مباہلہ کی، تطہیر کی عید ہے، مباہلہ کی عید ہے، ولایت کی عید ہے، کیونکہ انگشتری دی تھی علی نے اور آئے ولایت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر 25 ذی الحج کو کیا ہوا؟ یتیم و مسکین و اسیر آ گئے. یار میں صاحبان فہم و شعور کے درمیان بات کر رہا ہوں. 25 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے کہ یتیم و مسکین و اسیر آ گئے، اور اللہ نے آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا. یہ سب کا سب ہو رہا ہے انہی تاریخوں میں. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا 9 ہجری کی روایت کو مانے تو مباہلہ ہے 9 ہجری 24 ذی الحج، تطہیر 9 ہجری 24 ذی الحج، آئے ولایت 10 ہجری 24 ذی الحج. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا 10 ہجری 25 ذی الحج. غدیر 18 ذی الحج 10 ہجری. یہ پے در پہ ایک کے بعد ایک رسول کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی شان میں آیتیں نازل کر رہا تھا. یہ بھولنے نہ پاؤ. دیکھو ہم نے مباہلہ بھی ابھی نازل کیا ہے، تطہیر بھی ابھی نازل کی ہے، آئے ولایت بھی ابھی نازل کی ہے، سورہ دہر بھی ابھی نازل کی، تاکہ یاد رکھو. تو آیت تطہیر نازل ہوئی، حضور نے اپنے چادر میں لیا، اعلان کر دیا کہ یہ پنجتن ہے، اور پھر مباہلہ پہ چلے. اور مباہلہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، قبلہ کچھ سنا بھی چکے ہیں آپ کو، کہ اس سے پہلے آئے تھے نجران کے عیسائی، اور انہوں نے آ کر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بڑے فاخرانہ لباس میں آئے تھے، سونے کا اس پہ کام کیا ہوا تھا. حضور نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے نہیں مل سکتے. اگر حضور کے پاس آنا ہے سادگی کے ساتھ آؤ. تو اپنے لباس تبدیل کر کے آئے، گفتگو کرتے رہے حضور سے. اور دلیل یہی تھی کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ باپ ہے عیسیٰ کا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نازل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب. عیسیٰ بغیر باپ کے آئے تھے، آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے تھے، بغیر ماں کے بھی آئے تھے.
بڑا سادی سی بات ہے نا، مل کے تو اگر عیسیٰ سزاوار ہیں کہ بغیر باپ کے آئے تو انہیں اللہ کا بیٹا مانا جائے، تو آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ وہ بغیر باپ کے بھی ہیں بغیر ماں کے بھی ہیں. خلقہ من تراب، اللہ نے تو تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے کہا کن، ہو جائیے، فیکون، تو وہ ہو گئے. اتنا سادہ ہے اللہ کے لیے، ہے نا. والحق من ربک، اور یاد رکھو حق تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے. اب عیسائیوں سے مخاطب ہے. فلا تکن من الممترین، لیکن خبردار شک کرنے والوں میں سب نہ ہونا. لیکن اب بھی اگر تم بحث کرتے رہو گے، ایک مرتبہ آتی ہے بات کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی تم بحث کرنا چاہتے ہو، تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ چکا ہے، یعنی جب قرآن آ چکا ہے. علم سے مراد یہاں قرآن ہے. جب قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں، سبحان اللہ، قرآن علم ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے، یاد رکھیے گا. علم آ چکا ہے، تب بھی کٹ حجتی کرو گے، ہٹ درمی دکھاؤ گے، تو اب بحث کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مباحثہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے موقف پر قائم ہے. اب یہ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آ جاؤ. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. لے آؤ. نساءنا ونساءکم، تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس آیت کی تشریح کر چکا ہوں. ہم قرار دیتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو، ہم وجود میں لے کر آتے ہیں. آ جاؤ. یا اللہ. فخر الدین رازی کا جو پورا مقدمہ تھا اور جو گفتگو تھی وہ قبلہ بیان کر چکے. کیونکہ نفس کی جو لفظ ہے نا، وہ اتنا پاورفل ہے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائی سیلف، نفس، میں خود. وہ کہ جو رسول کا نفس ہو. خدا کی قسم بہت طاقتور لفظ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا تھا تو یہ بھی کہا تھا، مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنا آنا میں نہ ہو، دیکھیں اپنا آنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، جمع صیغہ آپ جانتے ہیں. آئے تطہیر میں بھی، آئے مباہلہ میں بھی، ظاہر میں پنجتن ہے اور حقیقت میں 14 معصومین ہے. پلورل کا صیغہ ہے نا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہ کیوں کہا بیٹوں کو لاؤ؟ لے کر گئے 2 بیٹوں کو، اس لیے کہ اگر تسنیہ کا صیغہ ہوتا نا، ڈویل کا، اور حضور حسن حسین کو لے کے جاتے تو کمال نہیں ہوتا. اللہ نے آیت کھلی چھوڑی ہے، جس میں لیاقت ہے کہ حضور کا بیٹا بن سکے آ جائے. نفسوں کو لاؤ، نفسوں کو. نفسوں میں ایک علی ابن ابی طالب کو لے کے جا رہے نہیں، آیت کھلی بھی ہے، پوٹینشل کس میں کیا آ سکے. یا اللہ. بعض اردو مترجمین نے یا خیانت کی ہے، انہوں نے نفس کا ترجمہ لکھا داماد. جی، کہ تم اپنے دامادوں کو لاؤ. یار میرے ساتھ اگر ہیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے. ارے بیٹیاں مر گئی تھی، داماد تو زندہ تھے، گیا کون تھا پھر؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد. تو انہوں نے خیانت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں نفس کا ترجمہ داماد کیا. اچھا، جبکہ سب جانتے ہیں نفس کا مطلب ہے خود، اس کا اپنا وجود. نفس، مائی سیلف، میں بنفس نفیس ہم کہتے ہیں اردو میں خود. نفس رسول علی ابن ابی طالب، بہت پاورفل لفظ ہے. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا کہ آپ ابنا انا میں اگر نہ ہو، بیٹوں میں، تو آپ کی تو کوئی فضیلت نہیں رہتی. امام نے کہا فقط اپنا انا میں نہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں.
ہے تو یہ مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. اور اسی خاطر ہے کہ بعض علماء نے بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے. دیکھیں ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، 3 کیٹیگریز ہو گئیں. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس. حضور کے علاوہ کم از کم 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے میرے ساتھ. حضور کے علاوہ اگر لفظ پہ بات کی جائے تو 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس. حضور 4 کو لے گئے اپنے علاوہ. لیکن یہی تو کمال رسالت ہے. انہوں نے ان 4 افراد ہی میں 9 کا عدد پورا کر دیا. میرے ساتھ رہنا. ایک تو وہ تشریح ہے نا کہ نہیں، چونکہ بیٹوں کو لاؤ تو کہا پوٹینشلی جو حضور کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آئے. تو تھے ہی 2 تو پھر کیا کرتے. ایک تو یہ تفسیر بھی درست ہے. کہا نہیں، حضور نے ان 3 بیٹوں کے عدد کو پورا کیا. میں بتلاتا ہوں کیسے. 3 عورتوں کے عدد کو بھی پورا کیا، 3 نفسوں کے عدد کو بھی پورا کیا. ہاں، حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کسی نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہا حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، لہذا ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے کہا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا آپ اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور زیادہ بتلائیے؟ امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے؟ جو قسیم الجنت والنار ہے وہ قاسم کا کہا جاتا ہے، تقسیم. اور کیا تو جانتا ہے کہ علی کے استاد ہے رسول اللہ، اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے بھائی. علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب جب خطبے میں درود آیا ابو القاسم محمد تو سوچ سمجھ کے درود کہنا اور معرفت کے ساتھ درود کہنا کہ یہ علی کے باپ پر درود بھیجا جا رہا ہے. یو علی. یہ میں روایت پڑھ. اللہم صلی علی. علل الشرائط شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. اس کے بعد وہ چلا گیا شخص. بعد میں علماء کہتے ہیں آگے جملہ کہ کاش وہ پھر پوچھتا حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا کیا اس بات سے زیادہ کہ اہل سمجھتے ہیں کہ ابو القاسم کی اور تفصیل بتائیں؟ تو مولا وہ بھی بتاتے ہیں. وہ چلا گیا، جتنا اس کا ضرب تھا لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ، حضور کے روحانی بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب. 3 بیٹے ہو گئے. یا اللہ. اب نانا میں 3 بیٹے ہو گئے. حسن اور حسین نسبی بیٹے ہو گئے، علی روحانی بیٹے ہو گئے. اب نانا کا عدد پورا ہو گیا. انفسنا، علی نفس رسول ہیں، ابھی سنا دیا. امام رضا نے کہا نفس رسول میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی نفس ہیں. ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا، جو ہمارے پہلے کی فضیلت ہے امام نے کہا وہ آخر تک جاتی ہے. جیسے علی باب منزلۃ العلم ہے ویسے حسن بھی باب منزلۃ العلم ہے، کوئی شک نہیں. حسین بھی باب منزلۃ العلم ہے، کوئی شک نہیں. تو جو علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں وہ سب کے سب تمام ائمہ کے فضائل ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. تو جہاں نفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب ہے وہیں نفس کی منزل پر حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. 3 نفس ہو گئے. 3 عورتیں. ابھی ایک ہی بیوی ہیں فقط. 3 عورتیں کیسے؟ بی بی سیدہ کا ذرا رشتہ تو دیکھنا، نبوت سے، امامت سے اور ولایت سے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سیدہ رسول کی بیٹی بن کر گئی پہلی عورت، علی کی زوجہ بن کر گئی دوسری عورت، حسنین کی ماں بن کر گئی تیسری عورت. یا علی.
یا اللہ, 4 ہستیوں سے 9 کا عدد پورا ہو گیا. یہ کمال رسالت. یار مباہلہ سننا تو ایسے بھی سن لیا کیجئے نا. بس در حقیقت, بات ختم کر رہا ہوں, در حقیقت یہ سیدہ کونین کی جیت ہے. مباہلہ ان کی فتح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ کے پاس تو روز آ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں روز رسول اللہ کو. مسجد میں علی بھی ہوتے ہوں گے. مباہلہ میں گیا کون ہے؟ اور تو اب تک سامنے نہیں آیا تھا. یا علی یا علی. بھائی حسن اور حسین بھی پہلے مسجد میں ہوں گے. تو جو نجران کے عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو دیکھ چکے ہیں, مولا علی کو دیکھ چکے ہیں, حسنین کریمین کو دیکھ چکے ہیں. فقط کس ہستی کی اب تک زیارت نہیں کی؟ ابھی بھی سیدہ کی کو دیکھ نہیں پائے, اس لیے کہ سیدہ حصار میں ہے. آگے نبوت کا پردہ ہے, داہنے بائیں امامت کا پردہ ہے, پیچھے ولایت کا پردہ ہے. یا اللہ. لیکن جب یہ 5 ایک ساتھ مکمل ہو گئے تو اس نور کی الگ ہی تاثیر ہے. جب تک یہ 4 ہستیاں تھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے. سیدہ جب آئیں, جب سیدہ کا اضافہ ہوا, کہ اب میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا ہے. تطہیر کے ارکان مکمل ہو رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو کہ اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. یہی تو ہمارا شکوہ ہے مسلمانوں سے کہ نجران کی عیسائی تو پہچان گئے تھے, آپ اب تک نہ سمجھ پائے. آپ نہ اب تک سمجھ پائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کیا ہے. جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے, انہوں نے کنسیڈ کر دیا, مباہلہ نہیں کیا آگے کچھ, اور اختتام تک پہنچ گیا وہ واقعہ. اور اہل بیت علیہ السلام گھر پہ واپس پہنچے, اور جب گھر پہ واپس پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ اگلا ہی دن تھا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. بالکل اختتام پر, آخری جملے پر آ گیا ہوں. مباہلہ کا واقعہ وہ ہے کہ فخر الدین رازی جیسا متعصب شخص بھی وہ انکار نہیں کر سکتا کہ پنجتن پاک ہی گئے تھے, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کیا. اس نے دلیل میں اس نے قائم کیا یہ کہ نفس رسول, نفس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ ذرا غور تو کیجئے, یہ نفس بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے سرکار ختمی مرتبت کے. کیوں؟ نفس ہے. جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے, جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب نفس رسول کو حاصل ہے, سوائے اس کے کہ جسے وہ خود ایگزام کر دیں. جو ایگزام کر دیں الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اسے ایگزام کر دیا, نبوت نہیں آگے. ورنہ جو کچھ ہے اس استدلال کو قبول کیا فخر الدین رازی نے, لیکن آخر میں لکھا اجماع کے خلاف ہے. اس نے کہا اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو جائے. آپ کے اجماع کی کیا اوقات ہے آیت قرآنی کے مقابلے میں؟ یہ تو وہی بات ہوگی جو رمضان میں ہم نے پڑھی تھی جناب مفتی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے قیاس کی کیا حیثیت ہے حدیث سرکار ختمی مرتبت کے مقابلے میں, نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا حیثیت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خضر کو نبی مانو یا نہ مانو, یہ ذہن میں ہے, تو مانے تو بھی ٹھیک, نہ مانے تو بھی ٹھیک. ہم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے لیے تو رسول نے ڈاؤٹ چھوڑا ہی نہیں تھا نا, علی ما الحق والحق ما علی. تو نص رسول کے مقابلے میں ہماری اجتہاد کی کیا حیثیت ہے؟ صحیح. تو یہی معاملہ یہاں پر ہے. آپ کے اجماع کی اوقات کیا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا انفسنا و انفسکم, تو اجماع کہاں سے آ گیا بیچ میں کہ اجماع امت اس کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو جائے. اس لیے نبی افضل نہیں, اور کوئی دلیل نہیں. یقین جانیے گا فخر الدین رازی کے پاس, فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے, ان کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی مفسر تاریخ میں گزرا نہیں ہے, اس لیے میں نام کوٹ کر رہا ہوں کہ اور کوئی دلیل بچتی ہی نہیں اس کے پاس. نفس سے رسول اتنا طاقتور لفظ آ گیا, نفس کا مطلب جو کچھ رسول اللہ کو اس نفس کو حاصل ہے, کہ لیکن اجماع کے خلاف ہے. سوائے اجماع کے اور کوئی دلیل بچی نہیں کہ علی ابن ابی طالب افضل ہیں تمام انبیاء سے. لیکن اگر میں آپ کے اس اجماع کو آپ ہی کی بخاری سے توڑ دوں تو
हाय हाय हाय। भाई इजमा आपका है तो मुझे काफी से नहीं तोड़ना, बिहार अनवर तो इजमा आपका है ना, तो मैं उसको तोड़ने के लिए बिहार और अनवार तो नहीं लेकर आऊंगा, उसूल काफी तो नहीं लेकर आऊंगा, वो तो आप कबूल करेंगे नहीं। जिसके दिल के अंदर बुत होता है तोड़ना उसी को होता है अंदर। है तो ऐसे ही। तो अगर इजमा आपका है तो मुझे बुखारी लानी पड़ेगी ना उस इजमा को तोड़ने के लिए। जाइए हदीस नंबर 3193 देखिएगा, ठीक है। उसमें क्या है, हुजूर कह रहे हैं कई फंतुम इस नज़ल इब्न मरियम फीकुम, तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी जब ईसा इब्ने मरियम आसमान से जमीन पर नाजिल होंगे। वह इमामुकुम मिनकुम, वो इमामत नहीं करवाएंगे, इमाम तुम्हारी उम्मत में से कोई होगा। यह बुखारी की हदीस है। जो भी ईसा के इमाम होंगे वो नबी तो नहीं है, ईसा नबी है। बात तो यही। भाई मिलके सलावत भेजते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कई फंतुम इस नज़ल इब्न मरियम फीकुम इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी कि जब ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे आसमान से और वो इमामत नहीं करवाएंगे, इमाम तुम्हारी उम्मत में से होंगे। या अल्लाह, इसका मतलब है कि कोई ईसा की इमामत करवाने वाले ऐसे हैं कि जो नबी तो नहीं है लेकिन ईसा से अफजल हैं। या अल्लाह, अरे अली की क्या बात करते हो, अली का 11वां फर्जंद भी ईसा से अफजल है। या अली, तो बुखारी की हदीस से साबित हो गया कि कोई गैर नबी नबी की इमामत करवा सकता है। इजमा बातिल हो गया आपका, बात तमाम हो गई। आयत अपने मकाम पे स्टैंड करती है, नफ्से रसूल। अब ले आओ कोई दलील। ये एक दलील काफी है, अली इब्न अबी तालिब एक लफ्ज कुरान का काफी है कि सिवाय सरकार खत्मी मर्तबत के पूरी कायनात से अफजल है। ये एक लफ्ज काफी है। ये अनफुसना की ताकत समझ में आ रही है? ये अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज रख दिया यहां पर। वो चीज जो आए तथहीर से समझ में ना आई, जो आए कुर्बा से समझ में ना आई, जो आए विलाय से समझ में ना आई जाहिर तौर पर, वो आए मुबाहला से समझ में आ गए। यह है मुबाहला अली। और इस आए मुबाहला के जेल में मैंने अर्ज किया, हत्ता मुतासिब तरीन नासिबी कोई मुफस्सिर हो, उसने पंजतन के अलावा किसी का नाम लिखा ही नहीं। सिर्फ हत्ता हम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जब हमने वहां पर कुरान देखा था तो कुरान की तफसीर थी वहां, तो मस्जिद नबवी में जो तफसीर रखी हुई ना कुरान की, उसे भी आप खोल के देखिए, वहां भी आपको यही तफसीर मिलेगी। तफसीर में यानी वाकई यही मिलेगा, उससे नतीजा वो कुछ और निकालें, वाकई यही मिलेगा कि सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा सैयद कौनैन हसनैन करीमैन, इनके अलावा कोई गया नहीं था। वहां पे भी सैयदुल अंबिया है हुजूर, सैयदुल औसिया है अली, सैयदतुन निसाइल आलमीन है फातिमा, सैयदा शबाब अहले जन्नत अजमईन है हसन और हुसैन। सारे ही सैयद हैं। सैयद मुबाइला में गए थे, उम्मती रह गए थे मदीना में। सारे सैयद हैं। एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, एक जन्नत की औरतों की सरदार, दो जवानों ने जन्नत के सरदार। जो सरदार थे वो गए थे, जो रैयत थे वो रह गए थे। फर्क वाज़ेह हो गया। तो उर्दू में एक लफ्ज कहा जाता, मैं कह रहा हूं हुजूर ने इन अपने समेत इन 5 अफराद को लिया, कोई छटा हुआ आया ही नहीं। 5 के बाद कोई छटा और छटा हुआ आया ही नहीं, बस ये 5 गए।
تو یہ واقعہ کنفرم ہے تاریخ اسلام میں. ٹھیک ہے, دو واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامک ہسٹری میں کہ ان میں کون شریک تھا. ٹھیک ہے, ورنہ ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں خود آیت تطہیر کے لیے ڈاؤٹ ہے نا, انہوں نے کریٹ کیا کہ آیت تطہیر میں فقط پنجتن شامل ہیں یعنی ازواج بھی شامل ہیں. یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا, اس کا جواب دیتے ہیں ہم, لیکن ڈاؤٹ تو کریٹ ہو گیا. مباہلہ میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کریٹ ہو سکا. یہی 5 ہیں. اور ایک ہے کربلا کا واقعہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حسین کے علاوہ کوئی اور گیا تھا. کربلا میں یعنی تاریخ اسلام کے 2 واقعے ایسے ہیں, مباہلہ اور ایک کربلا, دونوں میں حسین شریک ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جس میں کہ مباہلہ میں گیا کون تھا, کربلا میں گیا کون تھا. کلیئر ہے بالکل.